من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئی، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے پچھلی آیات کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا تھا کہ قابیل نے کس طرح حابیل کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر وہ سارا جو بھی معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے اس آیہ مبارکہ کے اندر اصل میں فرمایا ہی جا رہا ہے، یعنی جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بند دروازہ کھول دیا، یعنی قتل کے گناہ کو ایجاد کرنے والا قابیل تھا، اور ایک خطرناک رسم کی اس نے ابتدا کر دی، اور اب اس کے بعد دوسرے لوگ بھی قتل کرنے لگے، اور فتنہ اور فساد کا ایک بازار سرگرم ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کے اندر اس کے متعلق صراحتاً ممانعت کر دی گئی، قتل کی جنسی ہے۔ اب تورات میں انہیں ناحق کسی کو قتل کرنے سے باز رکھنے کے لیے احکامات نازل ہوئے تورات کے اندر۔ تو اب ان کو یہ احکام یاد دلانے کے لیے ایسے رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جو ان کو یاد کرواتے رہیں کہ تورات کے اندر قتل، کسی کو ناحق قتل کرنا جو ہے اس کی ممانعت اس کو قرار دے دیا گیا، اور اس کے متعلق نص قطعی آ گئی۔ تو اب رسولوں کا سلسلہ تو بنی اسرائیل میں جاری رہا، اور وہ نبی آتے رہے، تو جن کے معجزات دیکھ کر ان لوگوں کو ان نبیوں کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ جب نبی اپنے معجزات دکھاتے تھے، لیکن آپ لوگ پیچھے بڑا تفصیل سے سورۃ النساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں، اور اسپیشلی جو یہود ہیں، یہ ایسے نافرمان اور سرکش لوگ تھے کہ یہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتے تھے،
اور جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوتا یا سزا کے طور پر ان کے اوپر کوئی چیز نازل ہوتی تو پھر یہ توبہ کرتے، اور جیسی توبہ قبول ہوتی پھر یہ سرکش اپنی سرکشی کے اوپر پھر ویسے کے ویسے ہٹ دھرم سے پھر یہ تل جاتی۔ تو نبیوں کے اور رسولوں کے ان معجزات سے بھی حالانکہ ان کو اعتراف کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی جو فطرت کے اندر جو چیزیں رچی بسی ہوئی تھیں، وہ ان کے جو مزاج کے اندر ایک سرکشی اور نافرمانی تھی، وہ اس کی اصلاح پھر بھی نہیں ہوئی، یہود اور نصارہ کی پھر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ پھر بھی برابر قتل اور فساد کے اوپر یہ، بلکہ جن نبیوں کی نبوت کو یہ مانتے تھے یہ انہی کے بے ادب اور گستاخ تھے اور بہت زیادہ بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، تو یہ اس کے اوپر قائم رہے۔ تو بلکہ حد یہ تھی کہ جن پیغمبروں پر وہ ایمان لائے انہوں نے ان کو بھی ناحق قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا، وہ ان کو بھی قتل کر گئے۔ تو ان سے جنہوں نے اپنے جن پیغمبروں کے اوپر وہ ایمان لائے تھے، جب انہوں نے ان میں سے کچھ کو ناحق قتل کر دیا تو پھر ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی تھی کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جن کی نبوت کے اوپر وہ ایمان لائے، جب وہ ان کے نہ بن سکے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت پہنچانے میں یا تکلیفیں دینے میں یا جو آپ کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے، جو پروگرام بناتے تھے، جو پلاننگز کرتے تھے، جو کانسپریسیز کرتے تھے، وہ کیسے باز آئیں گے جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ساتھ وہ ان کے وفادار نہ ہوئے اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے ہر جگہ کے اوپر زیادتی کی۔ تو اصل میں یہ چیز وہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جس شخص نے، ایک تو تھا کہ اس نے آپ کا کوئی بندہ مار دیا، آپ نے قصاص میں اس کا کوئی بندہ مارنا تھا۔ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے ایویں کسی بندے کو مار دیا، یا پھر کوئی دوسری صورت تھی کہ کوئی فساد پھیلانے کے لیے کوئی بندہ مار دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اس شخص نے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی جا رہی ہے کہ کسی بے قصور انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ ایک انسان کو نہیں تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، کہ اس نے ایک بندہ نہیں مارا، اس نے ساری انسانیت کو مار دیا اس شخص نے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو عمدن قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی، کہ فساد کے لیے اس نے مار دیا یا بغیر کوئی قصاص کسی بدلے کے ذمے میں کوئی ایسا نہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا اور اس پر لعنت فرمائی گئی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کر دیتا تب بھی اس کی یہی سزا ہوتی۔ اگر کوئی تمام انسانوں کو قتل کر دے تو سزا اس کی تب بھی یہی ہے، اور اگر اس نے ایک بندے کو مار دیا تو سزا اس کی تب بھی یہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس نے ایک بندے کو جس کو ناحق قتل کیا، اس نے وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو اگر تمام انسان کسی
ایک اسی طرح یعنی اگر وہ سارے انسانوں کو مار دیتا تب بھی اس کی سزا یہی ہوتی ہے، اور اگر اس نے ایک بندے کو مارا تو تب بھی اس کی سزا یہی ہے۔ اسی طرح اگر تمام انسان کسی ایک بے قصور انسان کے قتل میں عمدن شریک ہو جائیں تو ان سب کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، ان سب کو قصاص کے اندر۔ تمام انسان کسی ایک بندے کو مار دیں ناحق تو ان سب کو قتل کیا جائے گا جون سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک بے قصور انسان کو عمدن قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے جو تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ یہ اسی کانٹیکس میں بات آگے چل رہی تھی کہ قابیل نے جب پروگرام بنایا حابیل کو قتل کرنے کا، اور اس کے آگے پھر فرمایا جس شخص نے ایک انسان کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ تو اس کی مثال اللہ پاک نے آگے ایسی ہی دی کہ اب جس نے ایک بندے کو بچا لیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ کوئی بندہ آگ میں جل کر مر رہا تھا، کوئی دریا میں ڈوب کر مر رہا تھا، کوئی سردی سے ٹھٹر کر مرنے والا تھا، اس نے اس کو اس مصیبت سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ تو اللہ کے نزدیک اس کی یہ نیکی اتنی عظیم ہے کہ جیسے اس شخص نے تمام انسانوں کو موت سے بچا لیا۔ کہ اگر کسی نے قتل کیا تو وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور اگر اس نے ایک بندے کو بھی بچا لیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ اتنی عظیم نیکی ہے اس کی جن سے ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ قرآن کریم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی دے دیا جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے ایک اور پاؤں جو ہیں وہ دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا پھر ان کو اپنے وطن کی زمین سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ اب یہ فرمایا کسی بھی اسلامی مملکت کے اندر جیسے پاکستان ہے اور جتنے بھی اسلامی ملک ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر اس کے گوشے گوشے میں امن قائم کرنے، امن قائم رہے، راستوں کو محفوظ بنانے کہ راستے محفوظ رہیں، لوگ آسانی سے سفر کر سکیں، اور فتنہ اور فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول معظم نے دیا۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو جو اس حکم کی خلاف ورزی کر کے قتل و غارت کرے یا لوٹ مار کا بازار گرم کرے، ڈاکے ڈالے، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ بغاوت کے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلامی مملکت کے اندر راستے محفوظ ہونے چاہیے،
سڑکیں محفوظ ہونی چاہیے، علاقے محفوظ ہونے چاہیے، ہر کونے میں ایک امن ہونا چاہیے یہ، اور جہاں ڈاکے پڑ رہے ہوں گے وہاں فتنہ اور فساد ہوگا، حالات خراب ہوں گے۔ اچھا، اب جن کی سزائیں یہاں پر بیان کی گئیں وہ کون ہیں؟ محاربین۔ ان کے متعلق فقہائے کرام نے کہا کہ جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہیں۔ مثلا وہ بندوق، تلوار، نیزہ، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، بندوق ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو، ایسی چیزیں ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جو چوری اور ڈاکے یا غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ لازماً آپ کو ملے گا، جو چوری ڈاکوں کے اندر ملوث ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آبادی سے باہر راستے میں، صحرا میں وہ راہزنی یا ڈاکے کا ارتکاب کریں۔ اب وہ صحرا ہو یا کہیں پر بھی آبادی سے باہر کوئی راستہ ہے وہاں پر وہ اس طرح کا کام کریں۔ لیکن امام شافعی اور اوزاعی اور بعض کے نزدیک شہر میں ڈاکہ ڈالنے، شہر کے اندر بھی ڈاکہ ڈالنے والے وہ محارب ہی کہلائیں گے، اور انہیں سزاؤں کے، وہ بھی انہی سزاؤں کے مستحق ہوں گے جن سزاؤں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ وہ چھپ کر نہیں بلکہ سامنے آ کر حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے قرآن نے 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور یہ ایسی سزا ہے کہ اگر مقتول کے وارث قتل ہونے والے کے وارث معاف بھی کر دیں تب بھی انہیں قتل کیا جائے گا، تب بھی انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے، اور یہ مقتول کے وارثوں کا اب نجی معاملہ نہیں رہا، کیونکہ اس سے آپ کی شہرائیں، آپ کے علاقے، آپ کے راستے محفوظ نہیں رہیں گے۔ دوسری سزا انہیں سولی دے دی جائے۔ تیسری سزا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور چوتھی سزا ہے یا انہیں قید کر دیا جائے، یا انہیں قید کر دیا جائے۔ لیکن جو اکثر علماء ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہونی چاہیے، سزا جرم کے مطابق ہوگی، جتنا جرم سنگین ہوگا اتنی ہی سخت سزا ہوگی۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے وارثوں کے بخش دینے کے باوجود بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ پھر بھی قتل کیا جائے گا، پھر بھی انہیں قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا جو اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے، اور انہوں نے مال بھی لوٹا، ایک تو ہے کہ انہوں نے قتل کیا، اب اگلی دوسری شک یہ ہے کہ انہوں نے قتل بھی کیا اور انہوں نے مال بھی لوٹا، تو اس صورت میں انہیں سولی دے دیا جائے گا، اور لوگوں کی عبرت کے لیے ان کو شارع عام پر سولی دی جائے گی اور ان کی لاشیں لٹکائی جائیں گی احناف کے نزدیک۔ اور اگر انہوں نے قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا، اب تیسری صورت، پہلی صورت قتل کیا مال نہیں لوٹا، دوسری صورت قتل بھی کیا مال بھی لوٹا، تیسری صورت اب قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا، تو ایسی صورت میں ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے نہ تو قتل کیا اور نہ ہی مال لوٹا، صرف لوگوں میں دہشت زدہ یا انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا، تو پھر ان کو قید کر دیا جائے گا۔ صاحب روح المعانی وہ یہ فرماتے ہیں، تو پھر انہیں ایسے کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا جو انحصار ہے وہ امن و ایمان کے اوپر ہے۔ اگر امن و امان ہے تو دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آپ کے ملک کے اندر آئیں گے، آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت، اور بے شمار اس میں راستے محفوظ ہوں، تجارتی قافلوں، سامان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، لوگ طلب معاش اور اپنی دوسری ضروریات کے لیے بے دھڑک
کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے جہاں جانا چاہیں جا سکیں، انہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ایسی صورتوں میں تو اور فسادی عنصر جو سے وہ ملک کے امن کو برباد کر رہا ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کی شاہراہیں سنسان ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار کا، تجارت کا جو سیل پرچیز کا لیول ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا۔ تو عام شاہراہوں، بسوں، موٹروں کو لوٹنا، ریل گاڑیوں کی پٹریوں کو اکھیڑ دینا، فساد کرنا، بجلی یا اور اس طرح مسافروں کو مار ڈالنا، وہ لوگ کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کو جتنی بھی عبرت ناک سزا دی جائے اتنا ہی مفید ہے۔ تو ایسے ہی فتنہ پرداز لوگوں کے لیے یہ سزائیں قرآن نے مقرر کی ہیں۔ یہ 4 سزائیں جو ان سے ہیں یہ قرآن نے مقرر کی ہیں کہ ان کو یہ سزائیں دی جائیں۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی رحمت کی تو تعریف سے زبان قاصر ہے، زبانیں قاصر ہیں کہ آپ کی رحمت کی تعریف کی جا سکے۔ مگر اسلامی مملکت کے اندر اور لوگوں کے اندر ایک امن اور امان قائم رہے، کوئی فساد نہ ہو، کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کر دے، اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ ایسے سخت احکامات کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے، اور نہ صرف امپلیمنٹ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو کر کے بھی دکھایا۔ امام مسلم شریف کی حدیث ہے، تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ارینا کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ اچھا، اب جب وہ وہاں آئے نا تو ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، وہ بیمار ہو گئے سارے۔ وہ جب آئے، اب وہ بیمار ہو گئے سارے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب وہ بیمار ہو گئے۔ اچھا، اب حدیث میں ہے کہ ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہمارے صدقے کی اونٹنیاں جو ہیں وہ چراگاہ میں موجود ہیں، جاؤ اس بیماری کا، جس بیماری میں تم مبتلا ہوئے ہو، یعنی کہ اس کا علاج اس میں ہے کہ تم ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، ان اونٹنیوں کا، تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب وہ گئے وہاں پر، تو چراگاہ میں وہ اونٹنیاں چر رہی تھیں، تو انہوں نے ان کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ جس بیماری میں پیٹ کی کوئی درد تھی یا جس تکلیف میں وہ مبتلا ہوئے تھے، وہ تندرست ہو گئے۔ اب جب وہ تندرست ہو گئے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان اونٹنیوں کے جو چرواہے ان کو چرا رہے تھے، انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا، ان سب کو قتل کر دیا، اور کچھ نیت ایسی خراب ہوئی یا کہ وہ دین اسلام سے ہی مرتد ہو گئے، اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان چرواہوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اللہ کے رسول کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ اب یہ اس آیت کا میں آپ کو شان نزول بتا رہا ہوں، اس کے شان نزول کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی وہ اونٹنیاں لے کر بھاگ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا تم بیمار ہو گئے ہو، تمہارا علاج اس کے اندر ہے، تم یہ کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے ان چرواہوں کو قتل کیا، اونٹنیاں بھاگ۔ اب جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا، آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کسی طریقے سے پکڑو۔ اچھا، وہ پکڑے گئے۔ اب ان کے
جب وہ پکڑے گئے، ان کو پکڑ کے لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کٹوا دیا، ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے اور پاؤں بھی کاٹ دیے گئے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں اور ان کو تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی اسلامی مملکت کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ایسے احکامات لوگوں کے امن اور امان کے لیے نازل نہ کیے ہوتے تو کیا آج جس طرح آپ امن اور امان سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں آپ رہ سکتے تھے؟ آپ کو ساتھ والے ہمسائے نے لوٹ لینا تھا، فلانے بندے نے پکڑ لینا تھا آپ کو۔ یہ وہ احکامات تھے جس کی وجہ سے، اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر اگر شریعت کا قانون نافذ ہو جائے تو 90% گناہ تو اور یہ جو جرائم ہیں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ کوئی دور تھا ہمیں یاد ہے، سعودیہ کے اندر کہتے تھے کہ آپ 10 لاکھ روپیہ یہ سڑک کے اوپر رکھ کر چلے جائیں، شام کو آ کر وہاں سے اٹھا لیں، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اس وقت یہ کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں۔ یہ ضرورت تھی اس چیز کی، ان احکامات کی۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ گروہ جو کہیں پر بھی ایسا قتل کرتا ہے یا مال کو لوٹتا ہے، وہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے، وہ گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے، تو پھر جو حقوق اللہ ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا، جب تک مال واپس نہیں کریں گے خلاصی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو قتل کیے تو اس کا قصاص یا دیت ادا کرنی ہوگی، اور اگر کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کی بھی سزا بھگتنی ہوگی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو جو حقوق اللہ ہیں وہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔